على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام البررة الذين قدموا كل غال ونفيس في رفع رايات الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ونوروا الكون بعطور الأحاديث النبوية وقدموا الضحايا الضخمة فرضي الله تعالى عنهم ورحم الله الأئمة المجتهدين وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل والأئمة الآخرون الذين قدموا حياتهم لنشر التعليم القرآنية والمعارف النبوية على صاحبها ألف ألف سلام وتحية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. میں حقیقت میں سفر کرنے کا قابل نہیں ہوں، لیکن حضرت کا حکم اس کو میں نے واجب التعمیل سمجھا، اور حضرت امیر شریعت نور اللہ مرقدہ ورفع اللہ درجاتہ فی جنات الفردوس ورزقہ صحبت النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور اس عظیم قائد ملت اور خاص کر مجلس احرار اسلام کے قدوہ کے خاندان کو تا قیامت حق گوئی، قرآن کی ترجمانی، نبوی ارشادات کی ترجمانی کے انوار سے الی یوم القیامہ منور رکھے۔ ان کے صاحبزادگان اور نسلاً بعد نسل الی یوم القیامہ اللہ تعالیٰ ان کو حضرت امیر شریعت نور اللہ مرقدہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظم بچشم خیش کے جمالے تو دیدہ است، افتم بپائے خیش کے بکویت رسیدہ۔ مجھے یہ سعادت بحمد اللہ حاصل ہے کہ حضرت کی کئی تقریروں کو میرے کانوں نے سنا ہے، اور ان ہاتھوں نے حضرت کے مقدس جسم کو اللہ اکبر دبایا ہے۔ ہم حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ہاں درس قرآن پڑھ رہے تھے، دیکھا میں نے کہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں فوراً مولانا سمیع الحق کے پاس دوڑا کہ آؤ خدا کے بندے، شاہ جی نور اللہ مرقدہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہم دونوں گئے، مصافحہ کیا۔ میں نے کہا حضرت کمرے میں آ جائیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا دروازہ بند تھا۔ ہم ان کو اپنے کمرے میں لے آئے۔ حضرت کو میں نے کہا آرام کرو۔ وہ ریل کے ذریعے سے ملتان سے لاہور تشریف لے گئے تھے، چہرے پر گرد و غبار، کپڑوں پر گرد و غبار۔ میں نے کہا حضرت آرام کرے۔ میں ان کو دبانے لگا، کہا خوب دباؤ کہ پتہ چلے۔ خدر کے کپڑے سمیع الحق بھی دباتا رہا، میں بھی۔ سمیع الحق نے کہا میرے ہاتھ کام نہیں کرے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں زمیندار تھا، دباتا رہا۔ حضرت بہت خوش ہوئے، پھر کہا تیل ہے؟ میں تیل لے آیا۔ حضرت کے بالوں میں نے تیل لگایا اور مالش کا مجھے اچھا طریقہ آ رہا تھا، خوب مالش کی۔ کہا کنگھی ہے؟ میں کنگھی اور شیشہ بھی لے آیا۔ حضرت نے اپنے بالوں میں کنگھی، اور میں نے کہا حضرت پرانے شاجی بن گئے۔ کہا بڑے خطرناک ہو۔ میں نے کہا حضرت بڑے تھکے ہوئے تھے،
ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا خادم آیا کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں. حضرت ان کے کمرے میں چلے گئے. یہ رمضان کا مہینہ تھا. اب ہم نے مشورہ کیا کہ کیا ہوگا کہ حضرت کی طویل ملاقات نصیب ہو جائے. تراویح میں ہم نے تو فرض نماز پڑھ لی. تراویح حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے حافظ نابینا، وہ ایک پارہ 2 گھنٹے میں پڑھاتے تھے قرات و تجوید کے ساتھ. ہم نے مشورہ کیا کہ فرض اس کے پیچھے پڑھ کر پھر شاہ جی کی خدمت میں آئیں گے. اور شاہ جی صاحب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے چارپائی میں آرام کر رہے تھے. فرض پڑھ کر ہم وہاں گئے. شاہ جی نے کہا کیوں آئے؟ ہم نے کہا حضرت آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کو ذرا دبا لے کے کہا جاؤ نماز پڑھو. ہم نے کہا حضرت ہم نے فرض نماز پڑھ لی ہے، تراویح میں گنجائش ہے، ہم انشاءاللہ اپنے کمرے میں ایک پارہ پڑھ لیں گے. غصہ ہوئے کہ جو میں کہتا ہوں تراویح میں سے. میں نے کہا حضرت اجازت دے دے، نمازیں جب قضا ہوں تب نمازیں جب قضا ہوں تب ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. بڑے خطرناک ہو. آ جاؤ. پھر ہم نے دبانا شروع کیا. اللہ اکبر، کیا منظر تھا. دباتے رہے. پھر میں نے کہا حضرت آپ کے لیے چائے بناؤں؟ سبق چائے. کہا ہاں بیٹا بناؤ لیکن اس میں میٹھا نہ ڈالنا. میں نے بہترین چائے بنائی، سبق چائے. پٹھان اس میں ماہر ہیں. حضرت کو پیالی میں نے چائے ڈالی. حضرت نے ایک معمولی دانہ اس میں ڈالا اور چمچ سے. میں نے کہا کمال ہے حضرت، اتنا پیالہ بڑا اور معمولی مسور کے دانے سے. انہوں نے دوبارہ چمچا. کہا بیٹا دیکھو کیسا میٹھا ہو گیا. حضرت کا یہ خیال تھا کہ طالب علم کو یہ بات عجیب. وہ آدھا پیالہ میں نے پیا، آدھا میں نے مولانا سمیع الحق کو دیا. میں نے کہا حضرت بقیہ آپ پڑھے. کہا بڑے شریف. پھر قدرتی طور پر حضرت کے پیالے میں ایک مکھی گر گئی. حضرت نے چمچ سے. تو میں نے کہا ہر کجا چشمے بوت شیری، مردم و مور و مرغ گردائن. کہا بیٹا استدلال آپ کا غلط ہے. اور رونے لگے. کہا مگس کا ذکر تو اس میں نہیں ہے. مگس تو وہاں جاتی ہیں جہاں غلاظت کا ڈیر ہو. پھر رونے لگے میں تو غلاظت کا ڈیر ہوں. دیر تک روتے رہے. اور مجھ سے نام پوچھا کیا نام؟ میں نے کہا سید ہو. میں نے کہا خدا خبر ہے بھی یا نہیں، لیکن بڑوں نے کہا ہے. بہرحال کافی باتنے میں تراویح ختم ہوئی. حضرت مولانا عبید اللہ نور اور لوگ آئے. شاہ جی نے کہا کیوں آئے؟ مولانا عبید اللہ نور نے کہا حضرت جہاں شمع ہو پروانے آتے ہیں. فرمایا ہاں کبھی پروانے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ چراغ کو بجھا ہی دیتے ہیں. پھر باتیں پھرنے میں حضرت تشریف لے. پھر ہم سب نکل گئے. تو بار میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ دارالعلوم حقانیہ تشریف لے لاتے تو ہمیں یہ شرف حاصل ہوتا ان کے دبانے کا، ان کے سر میں تیل لگانے کا. شاہ جی 6-7 دفعہ کوڑا خٹک تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے وہ جامعہ اسلامیہ کے عرس میں آئے. وہاں کے محتمم سید بادشاہ گل صاحب خود بیان کر رہے تھے کہ میں امرتسر گیا حضرت کی خدمت میں کہ ہمارا عرس ہے اور ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. کہا بیٹا آپ کو پتہ نہیں کہ میں عرس میں نہیں جاتا. تو بادشاہ گل صاحب نے کہا حضرت میں فاضل دیوبند ہوں، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ادنا شاگرد ہوں. آپ کو اسی لے جا رہا ہوں کہ وہاں جو منکرات ہیں آپ کھل کر اس کے خلاف بیان کریں. شاہ جی نے کہا پھر تو میں ضرور آؤں گا. یہ ان کی پہلی تقریر تھی اکوڑا خٹک میں. میں تو نہیں سمجھ رہا تھا کہ ان دنوں میں ہم یہ چھوٹی کتابیں پڑھ رہے تھے. ان کی تقریر سب سنگت اور صحبت پر ہو رہی تھی. پھر دوسرے سال تشریف لائے. اسٹیشن میں ہزاروں لوگ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے. عجیب منظر تھا. بہرحال رات کی جو ان کی تقریر ہوئی 3 گھنٹے مسلسل ختم نبوت پر. پھر آئے تیسرے سال. پھر تو سرحد سے جم غفیر ان کی زیارت کے لیے. تو ایک عجیب اس کے بعد دارالعلوم حقانیہ میں 3 سال مسلسل آئے. اللہ اکبر. جس میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ
اور مفتی محمد نعیم لودھیانی رحمت اللہ علیہ، شیخ نصیر الدین غرغشتوی رحمت اللہ علیہ، شیر سرا مولانا غلام اوس ہزاروی رحمت اللہ علیہ، قاضی ثان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد علی جلندری یہ سب بزرگ موجود تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی تقریر ہو رہی تھی اور بجلی چلی گئی، تو حضرت نے شاہ جی کو حکم دیا کہ تشریف لائیں۔ حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بہت ہی عقیدت اور بہت فوراً آئے، اسٹیج پر بیٹھ گئے، خطبہ شروع کیا۔ اللہ اکبر! خطبہ ایک عجیب قسم کا خطبہ، اور خطبے کے بعد آواز دی، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ دور سے ایک آدمی نے کہا نہیں حضرت۔ کہا ضرور پہنچے گی؟ کہا نہیں۔ کہا تو مجھے ٹھیک جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں آواز نہیں پہنچ رہی۔ کہا ابھی میں کراچی میں 80,000 مجمع کو بغیر لوڈ سپیکر کے تقریر کر کے آیا ہوں، اور ہمی میدان حضرت کی تقریر شروع، واللہ العظیم دور و دراز تک ان کی تقریر لوڈ سپیکر سے زیادہ پہنچ رہی تھی۔ 5 گھنٹے مسلسل ان کی تقریر ہوئی، اللہ، سب لوگ رو رہے تھے۔ تو بہرحال مجھے یہ خوشی حاصل ہے کہ میرے آنکھوں نے ایسے عظیم مقدس شخصیات کی دیدار کا شرف حاصل ہے۔ اور پھر لاہور میں جب ہم ان کو دباتے رہے تو ہم نے کہا کہ حضرت ہم ملتان آئیں گے، 1 ہفتہ آپ کے لیے دبانے کے لیے وقف کریں گے۔ ایسی باتوں پر بہت خوش ہوتا تھا کہ آپ بے وفا ہو، پٹھان وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ بہرحال شاہ جی نور اللہ مرقدہ نے جس طرح بھی ہمارے ساتھی نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ ان کی زندگی تمام وہ دعوت و تبلیغ میں قربانیوں میں گزری ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ابھی حضرت بات کر رہے تھے علماء سے کہ علماء کو ابھی میدان میں نکلنا آنا چاہیے۔ باطل لوگ یہ جلوس نکالتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ کیا اس ملک میں علماء نہیں ہیں؟ اس ملک میں شیوخ الحدیث نہیں ہے؟ شیوخ التفسیر نہیں ہے؟ خطبہ کی کمی ہے، ائمہ کی کمی ہے، مبلغین کی کمی ہے؟ اگر علماء اسی طرح خاموش رہے ان کو ذبح کیا جا رہا ہوگا۔ آج تمام طاغوتی طاقتیں، کفر کی طاقتیں اسلام کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں؟ کیا ہو رہا ہے مصر میں؟ کیا ہو رہا ہے عراق میں، شام میں، اور افغانستان آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ بغیر اس کے اس ملک میں اسلامی نظام نہیں آئے گا جب تک علماء میدان میں نہیں نکلتے۔ باطل کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو حق کے لیے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اب غفلت اور سستی کا موسم نہیں ہے اب میدان میں آنے کا۔ اس ملک میں اسلامی نظام آئے گا تب یہ پاکستان کی حکومت سالم رہے گی۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، یہ کلمے کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں عطیہ دیا ہے۔ آج کل کے انگریزی خوان کہتا ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا۔ میں کہتا ہوں تو اس دنوں میں نطفہ بھی نہیں تھا۔ مجھ سے پوچھو، میری عمر اس وقت 16-17 سال کی تھی، ہم جلوس نکالتے تھے پاکستان کے معنی کیا ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج کا نوجوان گریجویٹ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لیے ہوئے وہ کہتا ہے پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا۔ کس لیے بنا؟ کس لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، لاکھوں انسانوں کے خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں، ہزاروں مسلمان عورتیں اب بھی ہندوؤں کے گھروں میں ان کے پخانے صاف کر رہی ہیں۔ وہ یہ امیدیں رکھتی تھی کہ کوئی محمد ابن قاسم، کوئی طارق ابن زیاد، کوئی خالد ابن الولید آئے گا اور ہمیں ان ناپاک گھروں سے نکال کر باعزت گھروں میں پہنچائے گا۔ وہ عورتیں اپنی حسرتیں اپنی قبر میں لے گئی ہیں۔ وَكَمْ حَسَرَاتٍ فِي صُدُورِ الْمَقَابِرِ
وہ حسرت قبروں میں لے گئی ہے. وہ اس امید میں تھی کوئی محمد ابن قاسم آئے گا. یہ ملک قربانیوں سے حاصل شدہ ملک ہے. لاکھوں انسانوں نے خون کے نذرانے پیش کیے. ہماری بہنیں، ہماری مائیں ہندوؤں کے گھروں میں کنیز کی حیثیت سے رہتی ہیں. یہ ملک اسلام ہی کے لیے بنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لہرایا. وہ رو رہے تھے. اس کے زبان مبارک پر قرآنی آیات اور نبوی روایات اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ہم پر احسان عظیم کیا. اللہ نے ہمیں ایک مملکت دی. اب اس ملک میں خالص اسلامی نظام ہوگا. خلافت راشدہ کا نظام ہوگا. دنیا کے کفار بھی اسلامی عدل و انصاف کو دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہوتے جائیں گے. اور وہاں مشرقی پاکستان میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے یہی باتیں کی. اگر مولانا عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تقریر کی بنیاد پر یہ ملک قرآن و حدیث کے خطوط پر روانہ ہوتا، آج دنیا بھر میں پاکستان اسلام میں بہت مضبوط قلعہ ہوتا. لیکن بے وفائی کی لوگوں نے جو نعمت اللہ نے ہمیں کلمے کی برکت دی تھی، وہاں کلمے کا نظام اب تک نہیں. تو یہ کوئی معمولی ملک نہیں ہے، قربانیوں سے حاصل شدہ ملک ہے. لوگ کرسیوں پر لڑ رہے ہیں کہ مجھے کرسی مل جائے تاکہ میں بیرونی ممالک کے خزانوں کو پاکستان کی دولت سے بھر دوں. دولت کا سب یہ نظام ہے. کاش کہ یہ لوگ اسلام ہی کے لیے آج اسلام آباد میں حکومت سے مطالبہ کرتے کہ ہم تب چلیں گے کہ کل تم اعلان کرو کہ اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام ہوگا. یہ کہتے ہم احتساب کرتے ہیں. پرویز مشرف آیا، اس نے نعرہ لگایا میں احتساب کروں گا. ہم بڑے خوش ہوئے کہ احتساب کرے گا. احتساب اس ظالم نے ان تمام چوروں کو اپنے ساتھ ملایا جو یہاں سے بھاگ گئے تھے. چوروں کو ملا کر اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا. بنیر میں، سوات میں، باجوڑ میں، علاقوں میں اس نے کتنے نوجوانوں کو تحقیق کیا. ایران ہم سے کمزور ملک ہے، اس نے امریکہ کو راستہ نہیں دیا کہ میں اپنے پڑوسی پر آپ کو راستہ نہیں دے سکتا. اس نے راستہ دیا. افغانستان میں اسلامی نظام قائم ہو گیا تھا، اس ظالم نے راستہ دیا. اس عظیم اسلامی قوت کو اس نے پاس کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت، اس ملک کا بقا و استحکام صرف اسلام ہی کے ذریعے ہوگا، ورنہ دن بدن آپ یہ فتنے دیکھتے رہے ہوں گے. تم حضرت عمر سے احتساب سیکھو. احتساب حضرت عمر کی خلافت میں دیکھو، ابو بکر صدیق کی خلافت میں دیکھو، تب تمہیں پتہ چلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی کو کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، میں نے آپ کو شام کا گورنر بنا دیا ہے. سعید ابن عامر کو اس نے معذرت کی. حضرت میں کمزور نوجوان، یہاں معمر صحابہ موجود ہیں. حضرت عمر غصہ ہوئے، قلدتمون الخلافہ، تم نے خلافت میرے گلے میں ڈال دی ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کل جاؤ، تیار ہو جاؤ. شادی شدہ نوجوان، 1 سال کی شادی، بیوی کو کہنے لگا کہ تیار ہو جاؤ، امیر ہمیں شام بھیج رہے ہیں. شام گئے، گورنر سے چارج لیا، امارت شروع کی. 1 سال بعد حضرت عمر اچانک گئے، اچانک چلے جاتے تھے. حمص میں پتہ چلا قدم امیر المومنین من المدینہ المنورہ، تمام لوگ جمع ہوئے ایک میدان میں. حضرت عمر پوچھنے لگا کیسا وجدتم الامیر، نیا گورنر کیسا ہے؟ سب نے کہا واللہ لنعم الامیر، بہترین گورنر کو آپ نے بھیجا ہے. حضرت عمر بڑے خوش ہوئے
ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے لا باسا ان الامیر لحسن السریرہ، لیکن اس میں 3-4 نقصانات ہیں جو سابقہ گورنر میں نہیں تھے۔ حضرت عمر رونے لگے کہ اس نوجوان نے تو مجھے معذرت کی، میں نے زبردستی اس کو بھیجا، واقعی اگر یہ نقصانات شرعی ہوں تو عند اللہ میں مسئول ہوں گا۔ اس آدمی کو کہا کھڑے ہو جاؤ، اس میں کیا نقصانات ہیں؟ اس نے کہا اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ یہ جب صبح کی نماز پڑھتا ہے سیدھا گھر چلا جاتا ہے، 1 گھنٹے تک یہ گھر میں رہتا ہے، پھر نکلتا ہے اور دارالامارہ آتا ہے، گورنر ہاؤس آ جاتا ہے۔ پہلا گورنر نماز کے بعد سیدھا دارالامارت کہا ٹھیک ہے، گورنر نے کو متوجہ ہو کر کہا بالکل ٹھیک ہے، اعتراض ہے، میں نماز پڑھ کر گھر جاتا ہوں، 1 گھنٹہ میرا صرف ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا حافظ ثانیہ دوسری شکایت کیا ہے؟ کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ جب یہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے اپنے گھر چلا جاتا ہے، اگر کوئی دروازہ کٹکھٹائے پھر یہ نہیں نکلتا۔ سابقہ گورنر جب بھی کوئی اس کے دروازے کو کٹکھٹاتا وہ نکل آتا۔ حضرت عمر نے گورنر کو دیکھا، کہا ٹھیک ہے، یہ اعتراض بھی ٹھیک ہے۔ کہا حافظ ثالثہ تیسری شکایت کیا ہے؟ کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ کبھی 14 دن بعد یا 15 دن بعد صبح کی نماز پڑھ کر پھر گھر سے باہر نہیں نکلتا، الا لصلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کے لیے نکل آتا ہے۔ سابقہ گورنر مہینے میں کوئی چھٹی نہیں کرتا تھا۔ کہا حافظ الرابعہ چوتھی شکایت کیا ہے؟ کہا کبھی کبھی مہینہ بعد، کبھی 40 دن بعد یہ گورنر ہوش میں بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے، لوگ اس کے ہتھیلیوں کو پاؤں کو دباتے ہیں لیکن یہ ہوش میں نہیں آتا، دور و دراز سے آئے ہوئے لوگ بیچارے ویسے چلے جاتے ہیں۔ امیر المومنین نے گورنر کو دیکھا کھڑے ہو جاؤ، ان 4 شکایات کا جواب دو۔ گورنر رو رہا ہے، یا امیر المومنین مجھ پر پردہ ڈالیں، بات چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ امیر المومنین غصہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، ہر ایک کا جواب دو۔ امیر رو رہا ہے۔ کہا پہلی شکایت جو ہے بالکل ٹھیک ہے، میں صبح کی نماز پڑھ کر گھر جاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ لیتا ہوں، پھر 2 روٹیاں بنا کر میں اور میری بیوی بیمار ہے، میں خادم اسی لیے نہیں رکھ سکے، بیت المال پر بوجھ آئے گا، اسی لیے اس پر 1 گھنٹہ خرچ ہوگا۔ حضرت عمر خوش ہو گئے۔ کہا دوسری شکایت بھی ٹھیک ہے کہ میں بعد صلاۃ العشاء مباشرتاً گھر چلا جاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نوجوانی کفر کی حالت میں گزری ہے، میں جب اسلام لے آیا تو میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا کہ دن میں جو بھی ہو لیکن رات آپ کے لیے ہوگی یا رب العالمین، میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا۔ اور تیسری شکایت بھی درست ہے، 14 دن بعد میں اپنے کپڑوں کو دھو لیتا ہوں، سرد علاقہ ہے، خشک نہیں ہوتے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو ہلا ہلا کر گیلے کپڑوں میں بمشکل میں ظہر کی نماز کے لیے آتا ہوں۔ میں جب آیا حمص میں تو بیوی نے مجھے کہا کہ سرد علاقہ ہے، اپنے لیے بھی ایک گرم کپڑوں کا جوڑا بنائے اور میرے لیے بھی، اور میں کافی پیسے لے آیا ہوں، اس کو کسی کو بطور مضاربت دے دیں تاکہ ہمیں بھی نفع حاصل ہو، لیکن میں نے سب وہ فقراء میں بانٹ دیے۔ بیوی غصہ ہوئی کہ نہ تو آپ نے میرے لیے گرم کپڑے خریدے نہ اپنے لیے، اور وہ پیسے کس کو دیے؟ تو میں نے بیوی کو کہا کہ میں نے ایسے جگہ دی ہے جو سراسر نفع ہے، اسی لیے میرا ایک جوڑا ہے، 14 دن میلا ہو جاتا ہے، میں دھو لیتا ہوں اور وہ خشک نہیں ہوتا، سرد علاقہ ہے۔ اور چوتھی بات بھی درست ہے، یہ میرے دماغ کی کمزوری نہیں ہے، مجھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر سامنے آتا ہے،
کفار مکہ حضرت خبیب کو میدان میں قتل کے لیے لے جا رہے ہیں، کوئی تلوار کے نوک سے، کبھی نیزہ کے نوک سے ان کو مار رہا ہے، کہ اتنا تو کہہ دو کہ میری جگہ اگر رحمت اللہ علیہ وسلم ہوتے، وہ روتے ہیں کہ خدا کے بندو ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم سائے میں اور حضور دھوپ میں روانہ ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پھر مقتل گاہ میں اس کو لے گئے، اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو، اجازت دی، 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر کہا جی چاہتا ہے کہ طویل نماز پڑھوں، لیکن کافر لوگ کہیں گے کہ مسلمان موت سے ڈرتے تو لمبی لمبی نفلیں پڑھتے ہیں، اور 2 اشعار کہے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، واللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جب میں اسلام کی حالت میں شہید ہو رہا ہوں مجھے خوشی ہے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، سامنے سے مجھے مارو، پیچھے سے مارو، جہاں سے بھی مارو، مجھے کوئی اس پر حسرت و افسوس نہیں ہے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، مسلمانی کی حالت میں میری موت، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءُ يُبَارِكُ فِي أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ، گورنر کہتا ہے کہ جب میں اسی واقعہ کو سامنے لاتا ہوں تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ قیامت کے دن رب العالمین مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ آپ نوجوان تھے، آپ نے خبیب کی کیوں مدد نہیں کی، آپ نے ان کو کیوں کفاروں کے ہاتھ سے۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گورنر کو معانقہ کی شکل میں بوسہ دیتے ہیں، کہا عمر کہ ایسے گورنر ہوں تو عمر اللہ کے ہاں انشاءاللہ اس کا سرخرو ہوں گے اور اللہ کے سامنے۔ تو بارے میں یاد کر رہا ہوں کہ پرویز مشرف آ کر احتساب کر رہا ہے، احتساب، اور یہ سب جو آتے ہیں تو کیا وعدہ کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اسلام کے بغیر یہ ملک جو قربانیوں سے حاصل شدہ ہے یہ قطعاً بچ نہیں سکتا۔ ایک ٹکڑا تو ہم سے جدا ہو گیا، اب اور ٹکڑے بننے والے ہیں، کوئی افغانستان کے ساتھ منظم ہوگا، کوئی ایران کے ساتھ منظم ہوگا، کوئی انڈیا کے ساتھ منظم ہوگا۔ اس ملک کو اگر مزید ٹکڑے کرنا چاہتے ہو رہو اسی حال میں، اور اگر یہ باقی باندھا پاکستان کو اسلام کا مرکز بنانا چاہتے ہو تو اس ملک میں اسلامی نظام کو قائم کرو۔ حضرت نے بھی باتیں کی خصوصی مجلس میں، حضرت آپ اعلان کریں ہم آپ کے ساتھ اگرچہ مر رہے ہیں تاکہ خاتمہ ایمان کے راستے میں ہو، آپ نکلیں علماء بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، نہ نکلیں تو وہ عند اللہ مسئول ہوں گے۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں اور حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسے مخلصین کے مجلس میں چند کلمات بیان کرنے کی سعادت بخشی۔ اللہ ان کے زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے جو اس ملک میں اسلامی نظام کے خواہان ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کوئی میرے ساتھ مصافحہ نہیں کرے گا، جلسہ اسی طرح برقرار رہے گا، میں بیمار نہ ہوتا میں الی فجر۔ پہلے حضرت کی ایک یہاں انہوں نے اجلاس کیا تھا جس میں حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب بھی تھے، میں الی اذان الفجر ان کی تقریر کے لیے بیٹھا ہوا تھا، لیکن درست تھا، اب بیمار ہوں، العذر عند الکرام مقبول، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ